बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ज़री तरक्याती बैंक की, जो हमारे पड़ोस में है। ज़री तरक्याती बैंक का जो सदर हैं ताहिर यकूब भट्टी साहब, उनकी मुद्दत मुलाजमत मई में ख़त्म हो रही है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको दोबारा तोसी मिल जाए, वो भी अपने एक्सटेंशन के चक्कर में है। और इसमें नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि एक जर्नैल का वो नाम बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, अगर तो वो वाकई उनके सिफारशी हैं तो हमें बता दिया जाए, चूंकि हम तो भाई टक्कर के लोग नहीं हैं, हम नहीं टक्कर ले सकते अगर वाकई वो उनके सिफारशी हैं। लेकिन अगर उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है तो फिर हमें अगर कोई पूछेगा, या हम कोशिश करेंगे कि बात आला हुकाम तक पहुंचा दे कि ताहिर यकूब भट्टी साहब जो हैं वो किसका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल, चूंकि कोई भी बंदा जो है यहाँ पे ज़्यादातर रिटायर मुलाजमीन ही रखे जाते हैं, जो सठिया जाते हैं 60 साल के बाद, वो ताहिर यकूब भट्टी साहब उनको यहाँ पे मज़ीद रख लेते हैं। और इसके अलावा नाजरीन, जो जंगी हालात है मुल्क के, इन्होंने एक कफ़ायत शारी का मनसूबा भी बनाया है। कफ़ायत शारी क्या है कि मजाक है कौम के साथ। ये तो अपने अल्ले तल्ले छोड़ दें तो किसानों की हालत बेहतर होना शुरू हो जाए, ज़री तरक्याती बैंक की हालत बेहतर होना शुरू हो जाए, लेकिन ये ज़री तरक्याती बैंक को भी इस नौबत पे पहुंचा के छोड़ेंगे इस PIA जैसा इसकी सूरत हाल हो जाए। तो नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब SH बंगश साहब। पहले तो हम बात करते हैं जनाब ताहिर यकूब भट्टी साहब की मुद्दत मुलाजमत जो मई में ख़त्म हो रही है, फिर उन्होंने गाड़ी भी एक नई खरीदी है, उस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम मांगर साहब। शारिज़ हसन साहब, मुद्दत मुलाजमत के बाद हमारे यहाँ घर जाने का रवाज जो है वो तकरीबन ख़त्म ही हो गया है। जी, जो भी इदारे का सरबराह है प्राइवेटली सिविल के हवाले से, अब देखें इनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है, कोई नया आएगा, कोई नई पॉलिसी लाएगा, और ये तो वजारत ख़जाना को चाहिए कि इस बारे में देखें कि सूरत हाल बेहतर हो जाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं होता, कि बंदा जो है अपने जोड़ तोड़ में लग जाता है, फिर वफाकी दारुल हुकूमत में बैठा हुआ बंदा जो है उसके पास कनेक्शन भी बड़े होते हैं। तो अब ताहिर यकूब भट्टी साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी दोबारा 3 साल की या 5 साल की एक्सटेंशन मिल जाए। और फिर एक तरफ तो इन्होंने कफ़ायत शारी का जो है प्रोग्राम शुरू किया है, दूसरी तरफ उन्होंने, क्योंकि अब उनकी रिटायरमेंट करीब आ रही थी, कानून इनका ये है कि जो सदर जो है रिटायर होने वाला, उसके पास जो गाड़ी होती है वो गाड़ी फिर उसी की हो जाती है। तो इनके पास पहली गाड़ी भी अच्छी खासी थी, अब नई गाड़ी जो है मुबैना तौर पे मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने मंगवा लिया। ठीक है, अगर ताहिर यकूब भट्टी साहब आपने नहीं लिया तो वो भी हमें बता दें। और अगर आप अपने मुकर्ररा वक्त पे मई में रिटायर हो रहे हैं, आप एक्सटेंशन नहीं चाहते, तो वो भी हमें गाइड कर दें कि आप एक्सटेंशन नहीं चाह रहे। तो क्या ख्याल है कि इसका क्या हल होना चाहिए? बहुत शुक्रिया मांगर साहब। सबसे पहले तो ये कि ये जो एक्सटेंशन वाली बीमारी लगी हुई है ना हमारे मुल्क की इदारों को, इसका जो है ना ऑपरेशन होना चाहिए, और इसका ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए कि दोबारा ये बीमारी लाहक ना हो। देखें, हमारे कौम के पास ऐसे यूथ मौजूद हैं जो कि दूसरे दीगर ममालिक में जाके उनके इदारों को जो है ना वो बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, बिजनेसेस दे रहे हैं। हमारे यहाँ रिटायर्ड अफसरान को जो है ना दोबारा वो दे दिए जाते हैं। असल में पूरी दुनिया इस असूल को मानती है कि 60 साल का जो बंदा हो जाता है, रिटायरमेंट एज है, कि उसके बाद उसके असाब काम नहीं करते, वो काम काज का नहीं रहता है, और फिर वो भी कहते हैं कि यार इधे आराम दे दिन ने कर पवे। लेकिन हमारे यहाँ इसको नहीं माना जाता। अब इन्हीं तारिक यकूब भट्टी साहब ने, ताहिर यकूब भट्टी साहब ने यहाँ पे बेशुमार 60 साल के बाद लोग जो थे उनको उन्होंने एक्सटेंशन दी। एक बाबा था, वो आगे सो जाता था, उसका यूं सर हलता रहता था, ठीक है, और सो जाता था यूं। ये आपको पता 60 साल के बाद? जी ऐसा होता है बिल्कुल। तो उसका सर हिलता रहता था। फिर मैंने भी ला किए, तो फिर वो रिजाइन दे गए, तो उन्होंने एहसान किया कौम के ऊपर। अच्छा, अब भी कुछ लोग हैं जिनको इन्होंने इंडिया दिया हुआ है कि आप रिटायर होंगे तो मैं आपको रख लूंगा। रखते उनको हैं जो इनके ब्लू आइड होते हैं, इनके इशारे अबरू पे चलते हैं। हाँ, जो अच्छा, दूसरा ये जो कफ़ायत शारी जो है, कफ़ायत शारी में तो पहला तो आप ये देखिए, अगर कफ़ायत शारी है तो फिर इन्होंने नई गाड़ी जो खरीदी है वो क्यों खरीदी है भाई जी? उसकी वजह ये है कि भाई आप पुरानी गाड़ी जो आपके पास है उसके साथ रिटायर होंगे, उसको ही साथ ले दी। यार आपके पास इतनी मराहत है, फ्री पेट्रोल ले रहे हैं, आपके पास मुलाजमीन है। मगर साहब, इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, ठीक है, IB, इनकी जिम्मेदारी लगाई है कि आप इदारों में जाकर ये जो ऑस्टेरिटी पॉलिसी है इसके नफाज को यकीनी बनाकर मुझे रिपोर्ट दें।
وہ نوٹیفیکیشن بھی ہم اسکرین پہ چلا رہے ہیں تاکہ قوم کو جو ہے چلو ہم کوشش کریں گے, آئی بی والوں کی ہیلپ کریں گے, ان کو بتائیں گے. ہاں تو یہ میں اب آئی بی والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, اور ساتھ میں یہ جو زرعی ترقیاتی بینک والے جو افسران ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 10 مارچ کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا, اور اس نوٹیفیکیشن میں سنیں ذرا, انہوں نے کہا کہ پیٹرول ری ایمبرسمنٹ will now be calculated at a maximum rate of 266.17 پر لیٹر. یعنی اگر آپ کو جو فری پیٹرول ملتا ہے مانگڑ صاحب وہ 266.17 روپے کے حساب سے ملے گا. اس کے اوپر جو مہنگائی ہو گئی ہے, پیٹرول 321 روپے تک چلا گیا, وہ اوپر والے پیسے آپ نے خود افورڈ کرنے ہیں. 266 روپے ہم دیں گے, اوپر والے آپ خود جو ہے نا پیٹرول ڈلوائیں. اچھا. تو اول تو یہ میرا یہ دیکھیں زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ والوں سے یہ میرا کویسچن ہے اور یہ میرا دعویٰ بھی ہے, آپ مجھے بلائیں گے, آپ یہاں آئیں گے, میں تیار ہوں. ٹھیک ہے. ایک تو ان کو جو پیٹرول ملتا ہے وہ ان کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے, اور اس میں ایسے بھی وہ ہوتے ہیں کہ بعد میں پھر بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں, اپنے سنگی یاروں کو بھی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اول تو یہ کہ آپ یہ بتائیں کہ زرعی ترقیاتی بینک نے آج تک ایسا کون سا کارنامہ کیا ہے اور دنیا میں کیا ایک ایسی ریسرچ دی ہے زراعت کے حوالے سے کہ آپ کو جو ہے نا یہ فری پیٹرول مل رہا ہے. ہاں جی, انہوں نے تو اپنے لوگوں کی پینشن نہیں دی یار. ٹھیک ہے, پینشنر کو پینشن نہیں مل رہی, وہ یہاں مظاہرے کرتے ہیں, وہ ان کی پینشن اپنے اکاؤنٹ میں رکھ کے اس کو پرافٹ شو کرتے ہیں, وزیر اعظم کو دکھاتے ہیں, وزیر خزانہ اورنگزیب کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ہم نے کتنا پیسہ کمایا. جی اچھا, ایک تو یہ آپ نے کیا. دوسرا اسی نوٹیفیکیشن میں آپ نے کہا تھا کہ جو ایم سی اوز ہیں, موبائل کریڈٹ آفیسرز, مانگڑ صاحب ان کا کام ہوتا ہے لون اپروو کرنا. یعنی کسی نے لون اپلائی کیا ہے نا تو یہ فیلڈ میں جا کے اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں. یعنی یہ ایک برج کا کردار ادا کرتے ہیں کسانوں میں اور بینک کے درمیان. ان کو آپ نے جو ہے نا اس سے مبرر رکھا ہوا ہے کہ آپ کو جو مراد مل رہی تھی وہ ایز یوزول ملتی رہیں گی. لیکن 13 مارچ کو شاید اب آئی بی والوں نے ان کو سمجھایا ہو یا ان کو خود ڈر لگ گیا, اور 13 مارچ کو مانگڑ صاحب انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے نا وہ کینسل کر دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب کینسلیشن کا جو نوٹیفیکیشن ہے مانگڑ صاحب, اس میں انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں لکھا کہ بھئی اب اگلی پالیسی کیا ہوگی. یہ ڈیڈ لائن کا نوٹیفیکیشن میرے سامنے کھلا ہوا ہے. انہوں نے اس میں PSD 13/2026-27 dated 10/3/26 hereby withdrawn, ٹھیک ہے, کینسل کیا. اب یہ نہیں لکھا ہوا کہ بھئی اگلی پالیسی کیا ہوگی, کچھ ان کی تنخواہوں میں سے کٹوتی. وہ تیسرا نوٹیفیکیشن ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ جو آپ نے دوسرا جاری کیا ہے, ٹھیک ہے, 16/3/2026 کو, اس کے بارے میں بھی بتا دیں کہ بھئی اب جو فری پیٹرول تھا وہ ملے گا نہیں ملے گا, یا جو ایکسٹرا پیسے ہیں وہ بھی ملیں گے یا نہیں ملیں گے. آسٹیرٹی پالیسی ہے نا مانگڑ صاحب, سادگی پالیسی ہے, تو سادگی دکھائیں نا, پتہ کریں نا کس کو کتنی سادگی جو ہے نا وہ ملی ہے. یہ تیسرا نوٹیفیکیشن میں مانگڑ صاحب آپ کو دکھانے لگا ہوں. اس کے مطابق مانگڑ صاحب انہوں نے کیا کیا ہے کہ سیلری ڈیڈکٹ کی جو ہے نا وہ بنائی ہوئی 2 month سیلری ڈیڈکشن کا انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, جس میں 5% ڈیڈکشن ہوگی 10 سے لے کے 1 لاکھ سے لے کے 3 لاکھ والوں کے لیے. پھر اس میں 15% جو ہے نا وہ 20 لاکھ والوں کے لیے ہوگی, جبکہ 25% جو ہے نا وہ 20 لاکھ سے 30 لاکھ والوں کی ہوگی, اور 30 لاکھ سے ابو جو ہوں گے مانگڑ صاحب ان کی 30% جو ہے نا وہ ڈیڈکشن ہوگی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ڈیڈکشن ہوگی مانگڑ صاحب یہ گروس سیلری سے ہوگی. کون سی سیلری سے؟ گروس سیلری, یعنی بیسک پے سے, یعنی مراد دستیاب رہیں گے, مراد دستیاب رہیں گے. مانگڑ صاحب بیسک پے تو ہر گورنمنٹ سرونٹ کی جو ہے نا وہ کوئی اور ہوتی ہے, پھر اس میں کوئی رینٹ ایگریمنٹ کے پیسے آتے ہیں, کوئی دوسری پیٹرول کی مد میں آتے ہیں, ٹریول الاؤنس کی مد میں آتے ہیں, ہیلتھ کی مد میں آتے ہیں, بچوں کی ایجوکیشن کی مد میں پتہ نہیں کیا کیا ملا کے پتہ نہیں کہاں تک ان کی جو ہے نا وہ چلی جاتی ہے. تو ان کی گروس سیلری اگر کسی کی 30 لاکھ ہے مانگڑ صاحب, ٹھیک ہے, یہ خود لکھتے ہیں نا کہ 30 لاکھ والوں پہ 30% اپلائی ہوگا, تو گروس سیلری اگر 30 لاکھ ہے تو اس کی مراد ملا کے تو یہ 50 لاکھ کی سیلری بنے گی. چلو نہیں بنتی 50 لاکھ, 35 لاکھ کی بنتی ہے یا پھر 40 لاکھ کی بنتی ہے, تو 30% پہ تو کٹ جائے گا, باقی کے پیسے تو آپ کے جیب میں. اور کارنامہ ZTBL کا یہ ہے کہ وہ ٹریکر والا معاملہ ابھی تک جو ہے نا لٹکا ہوا ہے, وہ جو ٹریکٹر دیے ہوئے اور ٹریکر اس میں انسٹال نہیں ہے, اور اس کے علاوہ بے شمار کرپشن جو ہے نا وہ ایسی ایسی کمپنیوں کو ٹھیکے جا رہے ہیں. بکرام جس کے اوپر آڈٹ پیرا ہے, جو گروپ ہیڈ HR جو ہے
اس کے اوپر آڈٹ پیرا لگا ہوا ہے, ہاں اس کو پتہ نہیں کس کے کہنے پہ رکھا ہوا ہے, لیکن اس کو بھی نہیں پوچھتے کہ نہیں بھائی, وہ اس کا بھی خیال ہے کہ معاملہ دب دب جائے گا, لیکن ہم سوال اٹھاتے رہیں. ہم تو سوال اٹھاتے رہیں گے کہ بھئی ہمارا آپ سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے, لیکن جو آپ کام کرتے ہیں نا, یہ کام ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں قوم کو بتائیں, اور ہم آئی بی والوں کو بھی بتائیں کہ بھئی ہماری یہ ساری انفارمیشن اٹھا کے آپ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں. آپ اپنی ایک جو ہے نا فائنل کنکلوژن تیار کریں کہ کس کو کتنی مراد مل رہی ہیں. اور پی ایم نے جو گورنمنٹ, پی ایم پاکستان نے جو آسٹیرٹی پالیسی دی ہے ہمیں, اس آسٹیرٹی پالیسی کے مطابق قومی خزانے کو زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کے افسران نے کتنا فائدہ پہنچایا ہے. یہ تو پھر وہ مجبوری سب کچھ اکٹھا کر کے نا کہہ دیں گے کہ یہ ہم نے فائدہ پہنچایا. فائدہ تو دیکھیں چھوٹے ملازمین کی جو گراس سیلری ہے اس سے کاٹا جائے گا, اور ان کی مراد سے نہیں کاٹا جائے گا نا. مراد سے تو نہیں کاٹا, گروس پے سے کاٹا جائے گا. ان کی مراد ختم کی جانی چاہیے, مراد ختم کی جانی چاہیے, تب ہوتی ہے نا کفایت شعری. کفایت شعری کا عالم تو یہ ہے کہ نئی گاڑی لے لی, نئی گاڑی اس پہ اگر کوئی زرعی ترقیاتی بینک کا جو کوئی عہدیدار جو ہے, کوئی میڈیا مینیجر جو ہے, یا کوئی ان کا پی آر سیکشن جو ہے, یا خود طاہر بھٹی صاحب اپنا موقف دینا چاہیں تو ہم تو حاضر ہیں. لیکن کویسچن پھر ہم بار بار یہی اٹھائیں گے کہ اگر آپ کی مدت ملازمت پوری ہو گئی ہے تو اللہ کی قسم اس ملک میں اور بھی ایسے جاندار لوگ, شاندار لوگ موجود ہیں, باصلاحیت لوگ موجود ہیں جو اس بینک کو 4 چاند لگا سکتے ہیں, جو اس بینک کو ترقی کی شرح پہ دوڑا سکتے ہیں, اس بینک کی وجہ سے کسانوں کو بے شمار فائدہ پہنچا سکتے ہیں. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کی پھر ایکسٹینشن لے لیں. آپ جو بھی ریکٹ استعمال کر رہے ہیں, بہرحال ہم نے تو پہلے نشاندہی کر دی ہے, جب بندہ لابنگ کرتا ہے, لابنگ کی تو کوئی رسید نہیں ہوتی. لیکن اگر اس حوالے سے ہمیں کوئی بلا کے پوچھے, اگر وزیر اعظم صاحب بلا کے پوچھ لیں ہم سے, یا سیکٹری خزانہ صاحب جو ہیں امداد بسال صاحب میرے اپنے علاقے کے ہیں, ان کو بھی میں کوشش کروں گا مل کے بریف کروں کہ جناب اگر تو طاہر یعقوب بھٹی صاحب نے اس بینک کو ترقی کی شاہراہ پہ لا دیا ہے, اس کو پروفیٹیبل ادارہ بنا دیا ہے, تو پھر تو ویل اینڈ گڈ, ان کو 5 سال نہیں 10 سال کے لیے دے دیں. لیکن میں ان کے سامنے وہ ساری چیزیں رکھوں گا کہ جو پچھلے ان کے ٹنیور میں جو اس بینک کے ساتھ ہوا ہے, جو اس بینک میں میرٹ پالیسی کو نظر انداز کیا گیا ہے, جو اس بینک میں قوانین کو روندا گیا ہے, جو اس بینک میں کسانوں کے جو حقوق ہیں ان کو پامال کیا گیا ہے, جو اس بینک میں جو پینشنرز کے حقوق ہیں ان کو پامال کیا گیا ہے, جو اس بینک میں پینشن کا جو پیسہ تھا اس کو روک کے پرافٹ شو کیا گیا ہے, جو اس بینک میں جو لوگوں نے اس کے باہر کھڑے ہو کر جو احتجاجی مظاہرے کیے ہیں, وہ سارے کے سارے ہم وزیر خزانہ کو بھی, سیکٹری خزانہ کو بھی, وزیر اعظم کو بتانے کے لیے تیار ہے. لیکن بہتر جب بینک ہوگا بہتر تو زراعت ہوگی ہماری بہتر, اور جب بینک ہوگا بہتر تو ہمارے ملازم بھی ہوگے بہتر. لیکن ایک ہی شخص جو کرے بھی کچھ نہ, پھر وہ کہے کہ یہ مجھے مزید ایکسٹینشن چاہیے, تو اللہ ہی حافظ ہے پھر اس بینک کا. تو ناظرین پہلے بھی ان کے کریڈٹ پہ کچھ نہیں ہے. جو آرڈر رپورٹ آئی تھی, آپ کو پتہ ہی ہے نا آرڈر رپورٹ میں کیا کیا ان کے سارے کچے چٹے کھول دیے تھے. ابھی تو آرڈر رپورٹ کا ہم نے آدھی بھی نہیں پڑھی, باقی ساری جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. لیکن مئی میں, یعنی 1 مہینہ اپریل کا بیچ میں باقی ہے, اور کچھ دن ہے مارچ میں, مئی میں ان کا مدت ملازمت پوری ہو رہی ہے. تو اس کے اوپر ہم چھان پھٹک کر کے اور بھی پروگرام کریں گے کہ اور کون کون سفارشی ہے, اور کہاں کہاں سے طاہر یعقوب بھٹی صاحب اپروچ کر رہے ہیں تاکہ ان کی ایکسٹینشن ہو جائے. شمشاد مانگٹ اور جناب ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.